یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑڑ نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ جدہ واپسی پر مجھ سے ایک کوتاہی سرزد ہو گئی۔ میں نے جس لباس میں غار ہرا میں شب بسر کی تھی اسے دھلوا لیا اور بعد میں پچھتایا۔ سلجوق کے نصیب میں جب پہلی بار روضہ رسول کے اندر جانے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرنے اور غلاف کو چھونے کا شرف لکھا گیا تو اس نے بھی بے دھیانی میں اپنے لباس کو دھلوا لیا، اور تب ایک رفیق کار نے اسے سرزنش کی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس لباس کو دھلوا لیا جسے روضہ رسول کے اندر کی ہوا نے مس کیا تھا اور اس پر غلاف سے جھڑنے والی مٹی کے کچھ ذرے تھے۔ جب اسے روضہ رسول کے اندر دوبارہ جانے کا موقع ملا تو پھر اس نے لباس تو کیا، وہ ٹیشو پیپر بھی جوں کا توں سنبھال لیا جو اس کی جیب میں تھا۔ جبل نور کے چھپر پر، ہرا کے صحن میں اور غار کی چھت پر سے نصف شب یقیناً گزر چکی تھی۔ شاید وقت کی سوئی ایک کے آس پاس تھی یا ذرا آگے سے رکھ چکی تھی۔ مجھے پھر بھوک ستا رہی تھی۔ چند کھجوریں باقی تھی اور دودھ کی بوتل ابھی تک کافی بھاری تھی۔ میں نے ایک مختصر سنیک کیا اور اس کے بعد تمباکو کی طلب پھر محسوس کی۔ غار سے نکلا اور سرنگ کی تاریکی کو ٹارچ روشن کیے بغیر پار کیا کہ اب میری آنکھیں عادی ہو گئی تھیں، اور مسلسل پریکٹس سے میں ہنومان مہاراج کی پھرتی اور کودنے پھاندنے کی صلاحیت سے قریب ہوا جاتا تھا۔ بابا بنگالی کے چھپر کے راستے کھائی کے کنارے پر بے خطر میں لمحوں میں ہرا کی چھت پر جا بیٹھا۔ اطمینان سے ایک سگریٹ پھونکا۔ خانہ کعبہ کے گرد سب کچھ مدھم ہو چکا تھا، لیکن اس کی دمک جوں کی توں ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے دیکھنے کا ہیجان اب دھیما ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے دل بدستور مسرت سے بھرتا تھا، لیکن یہ منظر معمول ہوتا جاتا تھا۔ سگریٹ کے خاتمے پر میں اپنی پتھریلی قیام گاہ میں لوٹ آیا۔ غار میں آ بیٹھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی منتظر نیند کو میں نے مناسب جانا کہ اب تو بلا ہی لیا جائے۔ اس پر ترس آیا کہ وہ بیچاری اتنی دیر تک بن بلائے کھڑی رہنے کی عادی نہ تھی۔ بے شک تیری محفل میں رت جگہ ہے، لیکن تھوڑا سا سستا لینے میں کیا حرج ہے؟ بابا بھی مسلسل تو نہیں جاگتے ہوں گے، اپنی دل نشیں پلکیں بند کر کے نیند بھی کرتے ہوں گے، تو ان کی پیروی کی جائے۔ البتہ 2 نفل کچھ دیر پہلے نیند سے پڑے اور تبتی تھیلے کے سرہانے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور نیند کو بلا لیا۔ نیند جو بہت دیر سے کچھ فاصلے پر کھڑی میرے بلاوے کے منتظر تھی، آئی تو کچھ تھکی تھکی سی تھی، آئی لیکن میری آنکھوں میں اترنے سے جھجکتی رہی اور میرے پپوٹوں کو اپنے خمار سے بھاری کر کے انہیں سلا نہ سکی۔ نیند مجھ پر مکمل طور پر نہ اتر سکی۔ ہاں، چند لمحوں کے لیے ایک نیم غنودگی کی کیفیت طاری رہی۔ آدھے سوئے آدھے جاگے کے درمیان معاملہ رہا۔ پھر چند ساعتیں 2 4 یا بے شمار ایسی آئیں کہ میں ایک گہری اونگ میں چلا گیا۔ یہ صحن میں اتری ہوئی مکر چاندنی کی طرح مکر نیند تھی، بجھی اور میں آس پاس سے غافل ہو گیا۔ اور جب میں جاگا ہوں، جو آدھا سویا ہوا تھا وہ جاگا ہوں، کب؟ چند ساعتوں کے بعد یا بے شمار کے بعد، اس کا حساب نہ ہوا تو میں نے اپنے بدن تلے اپنے مسلح کے نیچے جو قدیمی جا نماز تھا، اس کے نیچے جو چند سنگ ریزے تھے، ان کی چبھن اپنے بدن پر محسوس کی، اور اس بدن پر چاندنی کے کچھ جزیرے روشن تھے۔ یہ کیا ہیں اور کہاں سے آگے؟ تن اپنا پرانا پاپی ہے تو اس پاپی سمندر میں سے نمایاں ہونے والے یہ جزیرے کیوں کر وجود میں آگے؟ کسل مندی سے دایاں ہاتھ سیدھا کرتا ہوں تو وہ ایک چٹان پر جا ثبت ہو جاتا ہے، بایاں ہاتھ بلند کرتا ہوں تو وہ ایک خلا میں ہے، اوپر نظر کرتا ہوں تو نیم تاریکی میں ایک پتھریلا جھکاؤ ہے، اور سامنے دیکھتا ہوں تو ایک ناشناسا عجیب سی روشنی میں نہایا ایک مختصر صحن ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ تم کہاں ہو؟ اپنے بیڈ روم میں تو نہیں ہو، تو پھر کہاں ہو؟ بہت بار اپنی آوارگی کے دنوں میں اور کوہ نوردی کے دوران میں نے اپنے آپ سے یہی سوال پوچھا ہے کہ یہ تم کہاں ہو؟ ایک سویر جاگا ہوں
تو اس خیال میں مگن اور قید جاگا ہوں کہ اپنے بیڈ روم میں جاگا ہوں. بستر سے اٹھوں گا، جمائیاں لیتا ہوا واش روم میں داخل ہوں گا، اپنا آزار بند اڑستا اپنے خزاں رسیدہ جھریوں کی آمد چہرے پر چند چھینٹے برساؤں گا، برش کروں گا، اپنے کہولت زدہ چہرے اور زرد دانتوں کو دیکھ کر ان سے نظریں چراؤں گا کہ یہ میں نہیں کوئی اور ہے، شیو کروں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن چند لمحوں بعد اپنے اوپر تنے خیمے کے پردے کو پٹ پٹ آنکھیں جھپکا کر دیکھتا ہوں تو یکدم کھلتا ہے کہ نہیں تاڑر جی، آپ اپنے بیڈ روم میں تو نہیں جاگے، کہیں اور جاگے ہیں. یہ تو روم، سویٹ روم کی ایک کیمپنگ ہے، ورڈزورتھ کی جھیل کا کنارہ ہے، جھیل جنیوا کے پانیوں کی نزدیکی ہے، شاید پیرس ہے، فلورنس ہے، شاہ گوری کا دامن ہے، یا ناگا پربت کے سائے میں وادی روپل ہے، جھیل کرومبر ہے یا جھیل سرال ہے. یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے قطعی طور پر جس میں آپ جاگے ہیں. تو بالکل غنودگی اور حیرت کا وہی تسلسل ہے، آوارگی کی وہی زنجیر ہے، وہی کڑیاں ہیں، اور ان میں آخری کڑی غار ہرا کی ہے. اگر اپنے بیڈ روم میں نہیں ہوں تو کہاں ہوں؟ غار ہرا میں ہوں. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہے. جب یہ کھلتا اور عیاں ہوتا ہے تو ایک عجیب سی سرخوشی مخمور کیے دیتی ہے. کیسا ایک دیوانے کا خواب ہے یہ! انبساط اور بے اختیار مسکراہٹوں کا سامان لیے ایک خواب ہے جو حقیقت ہے کہ میں غار ہرا میں ہوں. تو میں نے اس شب اگر جان بوجھ کر نیند کو مدعو کیا، بار بار کیا، تو اس میں بدنی تھکاوٹ اور پشمردگی کا چندہ دخل نہ تھا. کوشش کر کے ایک اونگ میں چلے جانے کی تگودو کی تو صرف اس لیے کہ جب میں بیدار ہوں تو میرے نیم خوابیدہ حواس اپنے تئیں اپنے بیڈ روم میں جاگیں اور پل دو پل کے بعد انہیں احساس ہو کہ نہیں، ہم تو غار ہرا میں جاگتے ہیں. میں نے اس کیفیت سے خمار حاصل کرنے کے لیے متعدد بار نیند کو مدعو کیا. اگرچہ وہ مکر نیند تھی پر میں نے اس کے مکر سے غفلت برتی جان بوجھ کر، اور ایسا متعدد بار ہوا. میں چاندنی کے جزیروں سے غافل نہ ہوا تھا بلکہ وہ مجھے غافل نہ ہونے دیتے تھے. وہ چاند کے ڈھلنے سے میرے بدن پر ڈھلتے گئے، اسے ترک کر کے غار کے پتھروں پر جا متمکن ہوئے. مجھے ان کی بے وفائی پر از حد قلق ہوا، پر ان کا دوش نہ تھا. وہ چاند کی مسافت کے تابع تھے. چاند کے ڈھلنے سے وہ بھی ڈھلتے جاتے تھے اور غار کی بائیں دیوار کی چٹانوں پر چلے گئے تھے. وہاں جا روشن ہوئے تھے، مجھے اور میرے بدن کو ترک کر گئے تھے، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے. رات زوال میں اترتی تھی، گھٹتی جاتی تھی. صحن میں بھی چاندنی کم کم ہوتی جاتی تھی اور سائے بڑھتے جاتے تھے. میں اپنے تبتی تھیلے میں صحن کو سکون دینے والی کچھ گولیاں لے کے آیا تھا کہ اگر رات میں دہشت ہوئی، بہت ڈر، بہت خوف اتر آیا تو ان میں سے ایک پھانک کر شانت ہو جانے کا چارہ کروں گا. لیکن ان کے استعمال کی نوبت آئی کہ نہ میں ڈرا اور نہ بے چین اور مضطرب ہوا کہ شانتی اور امن میرے دوست بن گئے. میں غار ہرا میں اٹھنے، بیٹھنے اور لیٹنے کے تمام تر زاویے اختیار کر چکا تھا. ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے مختلف انداز میں مصلی سے اٹھا جا سکتا ہے. ذرا حساب کرتے ہیں کہ بیٹھے رہنے کے کتنے مختلف رخ ہو سکتے ہیں. ذرا ادھر ادھر سرک کر لیٹے رہنے کے مختلف روپ دیکھتے ہیں. انہی میں سے کوئی ایک انداز، رخ اور روپ بابا نے یقیناً اختیار کیا ہوگا. آس پاس، دائیں بائیں اور اوپر چھت پر جو بھی پتھر تھے، جو چٹانیں تھیں، ان کی بناوٹ میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہ تھا جس پر میں اس آس میں ہاتھ پھیر چکا تھا، اسے محسوس نہ کر چکا تھا کہ بابا نے ان پر کہیں نہ کہیں ہاتھ رکھے ہوں گے. اور جب میں اپنے تئیں ہر پتھر کے ہر مسام کو اپنے ہاتھوں میں حفظ کر چکا تھا تو ایک اور خیال آیا کہ بابا جب تھک جاتے ہوں گے تو لیٹتے ہوں گے، اور جب لیٹنے کو نہیں، محض بدن کو آرام دینے کا جی چاہتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہوں گے، کیونکہ صحن کی جانب یا غار کے اندرون کی جانب چہرہ کر کے مسلسل بیٹھنے سے ریڑھ کی ہڈی کے آس پاس تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو اپنی کمر کو آرام دینے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر اسے پتھر سے ٹیک لگا کر
سیدھی کر کے ضرور بیٹھتے ہوں گے، لیکن کہاں؟ ظاہر ہے دائیں جانب کی دیوار شانے کے قریب تھی، اسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوں گے، ایسے کہ ایک رخسار صحن کی جانب اور دوسرا رخسار غار کے اندرون کے رخ اور چہرہ مبارک سامنے غار کی دوسری دیوار کی طرف۔ تو میں نے وہی حالت اختیار کی، اپنی کمر کو پتھروں کے ساتھ جوڑا، ٹیک لگائی اور کچھ آرام کیا، اور پھر ذرا سرک کر آگے ہوا اور پھر ٹیک لگائی، تاکہ کوئی مقام جو ممکن ہے باقی نہ رہ جائے۔ اس عمل نے مجھے بہت خوشی دی کہ یہ امکان پہلے میرے ذہن میں نہ آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا، رات کتنی بیت چکی تھی جب میں نوافل کی مسلسل ادائیگی سے تھک کر تسبیح پھرولتا بور ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگی اور میں اسے آرام دینے کی خاطر پہلو بدل کر دائیں جانب کی طرف کھسک گیا اور چٹانی دیوار کے ساتھ شانے لگا کر کمر جوڑ کر بے دھیانی میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اور تب ایک اور نایاب تجربے کی سنسناہٹ میرے بدن میں پھیل گئی۔ مجھے وہمہ سے ہوا کہ میرے شانے اور میری پشت نیچے کولوں تک اس چٹان میں ثبت ہو گئے ہیں، جیسے حسن ابدال میں گرو نانک کا پنجہ ایک پتھر میں نقش ہے، اور اگر کوئی یاتری اس پر اپنی پھیلی ہوئی انگلیاں رکھتا ہے تو وہ اس میں ثبت ہو جاتی ہیں۔ جیسے ریت میں پاؤں کے نشان دھسے ہوں تو ان پر پاؤں رکھنے سے وہ ثبت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہی میں نے پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے ہموارگی میں یہاں کچھ فرق ہے۔ میرے شانے اور پشت اس طور اس میں فٹ ہو گئے جیسے پہلے سے ہی وہاں کسی پشت کا نشان ثبت تھا، اور میں اس میں عین موزوں ہو گیا تھا۔ پتھر کی ہموارگی میں ذرا سا دباؤ آنے سے وہاں ٹیک لگانے کے لیے ایک جگہ تھی، ایک نامعلوم سا سانچہ تھا جس پہ میری کمر اور شانے ڈھل گئے تھے۔ میں نے فوراً اس وہمے سے باہر آنے کی کوشش کی کہ نہیں، یہ تو میرے الجھے ہوئے ذہن کی تخلیق ہے جو ممکنات کی کھوج میں ہر سنگ ریزے اور ہر پتھر میں کچھ نہ کچھ دریافت کرنا چاہتا ہے اور بے وجہ کر لیتا ہے۔ کوئی بھی پتھر محض کسی کے ٹیک لگانے سے، کمر سے لے کر شانوں تک کے جسم کو آرام دینے کی خاطر ٹیک لگانے سے موم کا تو نہیں ہو جاتا کہ اس میں گنجائش ثبت ہو جائے، جیسے ریت پر ہتھیلی رکھنے سے ریت دب جاتی ہے اور اس کا نقش بن جاتا ہے۔ یہ واہمہ ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی گتھی کو سلجھانے کی خاطر میں نے ایک اور طریقہ کار آزمایا، ایک تجربہ کیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور غار کے دہانے سے، جہاں سے یہ پتھریلی دیوار شروع ہو جاتی تھی، وہاں جا کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ یہاں ذہن کی کچھ چاندنی میرے دائیں شانے پر اثر کرتی تھی۔ مجھے یہاں کچھ بے آرامی اور پتھر کی سختی نسبتاً زیادہ محسوس ہوئی۔ پھر اپنے پشت اور شانوں کو دیوار کے پتھریلے لمب سے الگ کیے بغیر ذرا کھسکا، غار کے اندرون کی جانب کھسکا۔ کچھ دیر ویسے ہی ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر قدرے سرک کر اور اسی حالت میں دیوار سے اپنے آپ کو جدا کیے بغیر اس کی سختی کو محسوس کرتا ذرا اور آگے ہوا، پھر ذرا اور آگے، اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ دیوار کا ایک حصہ آیا جس میں میرے شانے اور پشت ثبت ہو گئے۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں ٹیک لگا کر میں بیٹھا تھا، اور ایک واہمہ میرے سر میں سرسرایا تھا، اور یہ واہمہ نہ تھا، حقیقت تھی۔ عین میرے کندھوں کی چوڑائی کے مطابق کولوں تک بدن کی مناسبت سے وہاں ایک نامعلوم سا دباؤ تھا، پتھر میں جس میں میں فٹ ہو گیا تھا۔ ایک نامعلوم سانچہ تھا جس میں میرے کندھے اور کمر ڈھل گئے تھے۔ میں نے متعدد بار اپنے آپ کو اس حالت سے ذرا سا دائیں یا بائیں کیا تو پتھر کی سختی میری کمر کے ساتھ آ لگتی، لیکن میرے کندھے اس کے ساتھ نہ لگتے، اور جو ہی میں کھسک کر پہلے والی حالت میں آتا تو اس سانچے میں فٹ ہو جاتا اور ایک اطمینان سے ٹیک لگائے آرام کرنے لگتا۔ اس دریافت کا کسی اور کو تو کیا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی مزید پرکھ کی خاطر ایک اور طریقہ آزمایا۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسلح پر اپنی نارمل پوزیشن میں آ بیٹھا، ایسے کہ میرا چہرہ اس دیوار کی جانب تھا۔ پھر میں نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اس میں چھو کر خبر کر دینے والے حص کو مجتمع کر کے دیوار پر ایک نابینا کی مانند ہولے ہولے ہاتھ پھیرا کہ غار کی تاریکی میں چاندنی کے چند بجھتے ہوئے
جزیروں کے سوا ہر سو تاریکی تھی اور کچھ بھی واضح دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن یوں سرسری طور پر ہاتھ پھیرنے سے قطعی طور پر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ دیوار کی پتھریلی سطح کہیں سے بھی ناہموار ہے یا دبی ہوئی ہے، یا اس کے وجود میں کوئی نامعلوم سا بھی فرق ہے۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور بار بار اپنی ہتھیلی چٹان پر جما کر اسے دھیرے دھیرے محسوس کرتے پھیرتا رہا، اور پھر ایک بار ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری انگلیاں خط بریل کے کسی حرف پر ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ بریل ابھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ حرف دبا ہوا کھدا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، یکدم تھوڑا سا فرق میرے پپوٹوں نے محسوس کیا، شاید منہ برابر، شاید ریت کے ذرے کے برابر۔ میں نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سانس روک کر اسے چٹان پر بہت آہستگی سے آگے سرکایا۔ ہاں، فرق تو تھا۔ یکدم اس کی سختی نرمی میں بدل جاتی تھی اور وہ دبی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ فرق کیسے آ گیا؟ دیوار کی چٹان میں ایک نامعلوم کندھوں سے کولوں تک کا دباؤ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کی ایک توجہ ہو سکتی تھی، یہ نہیں کہ ہرا کی غار کے اول مکین میرے بابا تھے۔ صرف انہوں نے ہی اس مقام کو دریافت کیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں جو سوال تھے کائنات اور نظام قدرت سے اور اس کو متحرک رکھنے والی قوت کے بارے میں، ان کے جوابوں کی جستجو کی جائے۔ نہیں، وہ اول مکین نہیں تھے غار ہرا کے۔ قدیم زمانوں میں جو ذہن الگ سوچ رکھتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سینکڑوں خود ساختہ خداؤں کی خدائی سے مطمئن نہ تھے، جو کھوج رکھتے تھے، متلاشی تھے، نا آسودہ تھے معاشرے کے چلن سے، تو وہ اپنے آپ کو ان خداؤں اور چلن سے الگ کر کے اپنے سوالوں کے جواب چاہنے کے لیے اسی تنہائی میں آیا کرتے تھے جو حنیف کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پیشتر ہزاروں برسوں سے یہی دستور تھا۔ جو بھی ناخوش اور نامطمئن تھا وہ اسی غار کا رخ کرتا تھا۔ چنانچہ یہی توجیہ ممکن تھی، یہی سبب ہو سکتا تھا۔ جیسے شمال میں کوہ نوردی کے دوران دور افتادہ وادیوں کے گرد جو چٹانوں کے حصار تھے، وہاں میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ ٹھوس لوہے سے بھی سخت چٹانوں پر سینکڑوں برسوں سے ان کے سینے پر روزانہ جو قدم پڑتے تھے، ان کے تسلسل نے ان چٹانوں میں واضح راستے ثبت کر دیے تھے۔ یہاں بھی ہو بہو ایسی ہی شکل ثبت پائی تھی۔ جانے کتنے ہزاروں برسوں سے اس غار میں آنے والے ان گنت متلاشی جب گیان دھیان میں گم کبھی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوں گے تو ذرا سا پہلو بدل کر نزدیک ترین اسی مقام پر ٹیک لگا کر اپنی کمر کو آرام دیتے ہوں گے۔ جیسے پتھر پر پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہیں تو اس میں بھی ایک گھاؤ جنم لے لیتا ہے، تو کچھ ایسے ہی کمر ٹیک کر آرام کرنے والوں کے ہزاروں برس کے تسلسل سے اس چٹان میں ایک دباؤ وجود میں آ گیا تھا۔ ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی غرق اور مگن ہو، تلاش میں بے خود ہو، غار کے درمیان میں پہروں بے آسرا نہیں بیٹھ سکتا، اسے سہارے کی حاجت ہوتی ہے، اور اسی حصے میں سہارے کے آسرے کی جگہ تھی۔ ان کی جستجو کی گرمی نے، بدنوں کی حدت نے اس دیوار کو تھوڑا سا پگھلا کر ٹیک لگانے کے لیے جگہ بنا لی تھی، لیکن یہ عمل ہزاروں برسوں کے تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ تب جا کر یہ دیوار میں ایک دبا ہوا نقش ہوا، جسے رات کے اندھیرے میں تو کیا، دن کی روشنی میں بھی بے شک وہ ایک دیدہ بینا ہو تب بھی نہیں دیکھ سکتی، اسے محسوس کرنا تو دور کی بات ہے۔ کیا یہ نقش پتھر میں ثبت شدہ، یہ نشان تاریخ کے کسی تذکرے میں آج تک آیا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا۔ کیا یہ 1400 برسوں میں پہلی بار یہ میری دریافت ہے، میرا بیان ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جاننے نہ جاننے سے یہاں کیا فرق پڑتا ہے۔ شاید اس دریافت کا سبب محض یہ ہو کہ یہاں آج تک جتنے بھی آئے کامل یقین والے اور راہ راست پر چلنے والے آئے، اور اگر ایک ڈھل مل یقین والا اور بھٹک جانے والا شخص آیا تو تقدس میں غرق ہو جانے کی بجائے گناہ اور ثواب سے یہ کمبخت بیگانہ انہی بکھیڑوں میں الجھا رہا کہ بابا کہاں ہاتھ رکھتے تھے
اور کہاں ٹیک لگا کر آرام کرتے تھے۔ ویسے میری شدید تمنا ہے کہ اگر کوئی اب تک ایسا آیا نہیں تو اب کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی کوئی آئے۔ بہتر یہی ہے کہ رات میں آئے اور میری طرح ہر شے سے بیگانہ ہو کر بیکار جستجو کرتا رہے، چٹانوں اور پتھروں پر اندھیرے میں ہاتھ پھیرتا رہے۔ کوئی ایسا آئے جو میرے بیان کی تصدیق کرے، اگرچہ مجھے ایسی تصدیق کی چنداں حاجت نہیں کہ اگر میں بابا کے گھر کے اندر ایک چٹان میں ثبت نامعلوم نقش کو تخلیق کرنے سے تو رہا، محض ایک سنسنی وجود میں لانے کے لیے تو ایسا کرنے سے رہا۔ میرے اس بیان میں کہیں بھی ممکنات سے الجھے ہوئے ذہن کا عمل دخل نہیں کہ یہ ایک حلفیہ بیان ہے۔ یہ تو ایک توجیہ ہوئی۔ دوسری توجیہ جو میرے دل کو لگتی ہے، بے شک بے سبب لگتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ میرے بابا نے اپنے جثے کو آرام دینے کی خاطر یہاں ٹیک لگائی تو پتھر موم ہو گئے۔ جب میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں بے شک چٹان میں ایک نقش دبا ہوا ہے اور میں اپنے شانے اس نقش کے سانچے میں ڈھالے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو لامحالہ وہی خیال آیا جو دل کے دھڑکنے کا بار بار سبب بنتا تھا۔ وہی سوال آیا جس نے یہاں اس مقام پر آنا تھا کہ جہاں میرے شانے ہیں یہیں بابا کے روشن شانے بھی آرام کیا کرتے تھے۔ جہاں جہاں میرا بھدا وجود چٹان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہیں وہ متناسب کسا ہوا مہکتا بدن بھی چھوتا تھا۔ یوں تو غار ہرا کا کون سا پور ہے، کون سا مسام ہے جس پر بابا کے ہاتھ ثبت نہ ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کی قربت میں نہ رہا ہو، لیکن یہ گوشہ چٹان میں ثبت شدہ نامعلوم سا دباؤ ایسا تھا جس کے حصے میں ان کا لمس جڑا ہوا تھا۔ ایسے میں اگر میں دیدہ بینا رکھتا، احساس کی معراج کا اہل ہوتا، تو جہاں میرے شانے لگے تھے وہاں ان کی شانوں کے درمیان جو مہر تھی جسے دیکھ کر سلمان فارسی ایمان لائے تھے، میں اس مہر کو بھی اپنے شانوں پر محسوس کر لیتا۔ میں اپنے شانوں میں ان کی شانوں کی حدت محسوس کرتا، ہاتھ سینے پر باندھے اس گھپ اندھیرے میں بیٹھا، کچھ نہیں، بہت سا دیوانہ ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ میرے اندر ایک تفاخر کا جذبہ جاگا کہ یہ میں ہوں جس نے یہ مقام دریافت کر لیا ہے، میں ہوں۔ لیکن یہ دیوانگی فوراً ہی پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ تو سینے پر بندھے ہوئے تھے، تو میں نے رب کعبہ سے معذرت کی، اگرچہ اس کا گھر میرے بائیں رخسار کی جانب غار کے آخری شگاف کی جانب تھا اور میرا رخ سامنے کی دیوار کی جانب تھا، لیکن میں نے شرمندگی کا اقرار کیا اور دریافت کے اس تکبر اور تفاخر کے لیے تہ دل سے معافی کا خواستگار ہوا۔ ویسے اس مقام پر شاید تھوڑا سا تکبر کر لینا بھی کچھ برا نہ تھا۔ اس حساب کتاب میں، ان توجیحات میں بہت دیر تک الجھا رہا اور شگافوں سے اترتی چاندنی کے دھبوں سے پھر ذرا غافل ہو گیا۔ وہ غار کے فرش سے رخصت ہو کر اب غار کی دیواروں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ چاندنی کے یہ جزیرے میری عارضی غفلت کے دوران اپنے مقام بدل کر آگے ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے رات آگے جاتی تھی ویسے ویسے وہ سرکتے جاتے تھے۔ سفر میں تھے اور میں وہیں ٹیک لگائے سحر زدہ چاندنی کے ان جزیروں کو تکتا رہا جو اندرون کی تاریکی میں سفر اگرچہ آہستہ آہستہ مگر کرتے تھے۔ باہر جبل نور پر اب چاند ڈھلنے لگا تھا اور غار ہرا کا صحن پہلے کی مانند چاندنی سے بھرا ہوا نہ تھا، بلکہ چٹانوں کے سائے صحن میں رینگتے ہوئے تقریباً نصف حصے تک آ چکے تھے۔ مجھ میں اس شب کا جو ہیجان تھا وہ مجھے ایک مقام پر ٹکنے نہ دیتا تھا۔ غار ہرا ایک کائنات تھی اور میرے پاس گزرتی ہوئی شب کی بس چند اور ساعتیں تھیں جن میں مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کو آنکھوں میں اتارنا تھا، اس کا لمس محسوس کرنا تھا، اسے جاننے کی سعی کرنا تھی۔ چنانچہ میں اپنے بابا کی ٹیک سے ٹیک لگا کر بھی بہت دیر نہ بیٹھا، وہاں سے اٹھا اور جھک کر صحن میں آ گیا۔ اتنی مکمل خاموشی، ایک سناٹا ٹھہرا ہوا، ازل تا ابد، سرنگ کا دھانا ایک مہیب خلا لگتا تھا۔ غار ہرا بھی اتنی تاریک دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے وجود کا احساس بھی گم ہو رہا تھا۔ نیاز کا خوابیدہ بدن چٹان کے سائے میں جا چکا تھا، بالکل گم، ناموجود ہو چکا تھا۔ بابا جب غار سے باہر آتے تو نیچے پھیلے ویرانے کو، ان پر جو آسمان تھا
اس میں حرکت کرتے ستاروں کو اور چاند کی 12ویں کو، اسی چاند کو اسی مقام پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور غور کرتے تھے۔ یہ کیا نظام ہے؟ کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اسے چلانے والا کوئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے اپنا رخ بدل کر غار ہرا پر نظر ڈالی۔ غور کرنے سے ہموار پتھر پر رکھے میرے جوتے، چھوٹی ٹارچ، تسبیح اور دودھ کی بوتل نظر آ جاتی تھی۔ البتہ تبتی تھیلا تاریکی میں روپوش ہو چکا تھا۔ میں غار میں داخلے پر واقع تمام پتھروں کو پرکھ چکا تھا، چھو چکا تھا۔ داخلے کے دائیں جانب چند پتھر جو کھائی کی جانب تھے اور غار کے وجود کا حصہ تھے، ان کی چھان بین البتہ میں نے ابھی نہیں کی تھی۔ یہ وہی پتھر تھے جن پر ترک مائیاں منڈلاتی صحن میں کود گئی تھی۔ میں انہیں ہاتھوں سے چھونے لگا، ان کی بناوٹ اور گھیر کا اندازہ کرنے لگا، زاویے بدلتا، دڑاڑوں میں جھانکتا، ان کی ساخت اور موجودگی کا قیاس کرنے لگا۔ اور تب ان پتھروں کے اندر مجھے ایک شگاف نظر آیا جو اس سے پیشتر مجھے دکھائی نہ دیا تھا، اس لیے بھی کہ میں نے اس زاویے سے پتھروں کے ساتھ لگ کر اس کی کھوج نہ کی تھی۔ یہ ان شگافوں میں سے نہ تھا جن کے راستے چاندنی غار میں اترتی تھی۔ یہ غار سے باہر کھائی کی جانب جو پتھر ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتے تھے ان میں تھا، اور یہ صرف تب ظاہر ہوتا تھا جب آپ اپنے رخسار کو اس بدن سے جوڑ کر، اپنے بدن کو ذرا دوہرا کر کے، اپنے آپ کو تھوڑی سی اذیت میں مبتلا کر کے ادھر جھانکتے تھے۔ یہ محض ایک شگاف نہ تھا، ایک در تھا جو خانہ کعبہ پر کھلتا تھا۔ پتھروں کا ایک چوکھٹا تھا جس میں خانہ کعبہ کی مکمل تصویر جڑی ہوئی تھی۔ چاند کی چال سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس سمے شاید 2 بجے ہوں گے جب میں نے اس شگاف میں اپنی کاملیت میں روشن خانہ کعبہ کو ظہور میں دیکھا۔ میں اپنے رخسار کو ذرا آرام دیتا تھا، بدن کو ڈھیلا چھوڑتا تھا تو وہ شگاف خانہ کعبہ کی تصویر سمیت پتھروں میں اوجھل ہو جاتا تھا، اور میں پھر تردد کر کے چٹان کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں جان بوجھ کر اس شگاف کو عیاں نہیں کیا گیا کہ جس کو طلب ہو، جستجو ہو، وہی اسے تلاش کرے اور رب کے سونے گھر کی تصویر پتھروں کی نیم تاریکی میں جڑی دیکھ لے، روشن اور تابندہ۔ غار کے آخری شگاف میں سے تو بہت مشقت سے مینار کا صرف ایک حصہ دکھائی دے جاتا تھا، لیکن یہاں صحن میں سے باہر کھلی فضا میں اس روزن میں سے خانہ کعبہ کی روشن شکلیں چلی آتی تھی۔ اس حیرت بھرے پوشیدہ منظر میں کسی اور کو کیسے شامل کیا جائے؟ اس کے لیے ایک رات چاہیے، اور وہ بھی جبل نور پر، غار ہرا کی صحن میں اترتی اور دھیرے دھیرے سمٹتی مدھم ہوتی کچھ چاندنی چاہیے، ایک بڑی تنہائی اور اس سے بھی بڑا ذہنی خلل چاہیے، تب جا کر یہ در کھلتا ہے۔ ایک دروازہ واہ ہوتا ہے جو سنگ صفت ہے، اور پھر اس میں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ بھی لگتا ہے کیونکہ ذرا سی حرکت سے گم بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو اس پوزیشن میں چٹان سے رخسار جوڑے، بدن کو دوہرا کیے مبہوت دیکھے تو یہی سمجھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جو پتھروں کے ساتھ پتھر ہو جانا چاہتا ہے، یا شاید کان لگائے ان سے باتیں کرتا ہے اور ان کی سرگوشیاں سنتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس زاویے کو دریافت یقیناً کیا ہوگا، نیاز بھی شاید آگاہ ہو، لیکن ایسی شد تنہائی میں شاید ہی کسی نے یہ تصویر دیکھی ہو۔ میں نے شاید پہلی بار ایک کیمرے کی کمی محسوس کی کہ کیسی مد بھری مست کر دینے والی تصویر وجود میں آتی، لیکن کیمرہ ہوتا تو میں اس کی آنکھ سے ہی تصویر کو تکتا، میری اپنی آنکھ محروم رہتی۔ میں نے اس منظر کو، تاریک پتھروں کی شگاف میں سے روشن ہونے والے رب کے گھر کو، اس کے بے مثال منور نقش کو اپنے اندر نقش کیا، اور کچھ دیر بعد پھر اپنے گھر کو لوٹ گیا، واپس اپنے مصلی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور سوچا کہ کھوج اور جستجو اپنی جگہ، لیکن انہیں بھی سلام کر لیا جائے، ان پر درود بھیجا جائے جن کی یہ مہربانیاں ہیں، الفتیں ہیں اور عنایتیں ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں بلا دیا، اپنے گھر میں شب بھر ٹھہرا لیا۔ میں ایک شک کا مارا، عمر کا مارا، موٹا سا بھدا سا آہو تھا جو بھٹکتا تھا۔ اسے کوئی بھی شکاری آسانی سے شکار کر سکتا تھا کہ وہ کلانچے بھرنے کے قابل نہ رہا تھا، تو جنہوں نے بچا لیا
بلا لیا، اپنے نخلستان میں بلا لیا اور اپنی اوق میں سے پانی پلا کر مجھے ہرا بھرا کر دیا۔ تو ایسے بے مثال بابا کو سلام کیے جائیں۔ بے شک اربوں لوگ انہیں روزانہ سلام کرتے تھے، لیکن غار ہرا میں بیٹھے ہوئے شب کے اس پہر تو بہت کم نے سلام کیے ہوں گے۔ میں درود بھیجتا رہا، کبھی صرف ان کے نام کا ورد کرتا، کبھی اقرار کرتا رہا اور کبھی گواہی دیتا رہا۔ بے شک ساقیہ تجھے نیند نہیں آئے گی اور بے شک تیری محفل میں رت جگہ ہے، لیکن میرا عمر رسیدہ بدن اتنی برانگیختگی اور دکھاوٹ کی تاب نہ لا سکتا تھا، تھک چکا تھا۔